اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام سچی تعریفیں ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے معبود، ہمارے رزاق اور حی اور قیوم کے لیے۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے تاریخ نزول قرآن مجید۔ یہ بہت اہم تاریخ ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت، سعادت، اور اس کا جاننا، اس کا علم ہونا ہمیں بہت سے خرافات سے، اختلافات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تاریخ میں بنیادی طور پر جو چیز دیکھنی ہے وہ قرآن مجید کی نزول کی تفصیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین، اور قرآن مجید کے موضوعات کی اندرونی تشکیل اور وحدت ہے۔ قرآن مجید کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال سے کچھ کم مدت میں مکمل ہوا۔ نزول قرآن کو عرب میں واقع ہونے والی تبدیلیوں سے براہ راست مربوط کیا گیا۔ مدینہ منور کے نئے نئے اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور صحابہ کرام کے تعاون سے جو حیرت انگیز اور زبردست تبدیلی رونما ہو رہی تھی، نزول قرآن کا اس تبدیلی سے گہرا اور براہ راست تعلق تھا۔ کبھی کسی سوال کے جواب میں قرآن مجید کا ایک حصہ نازل کیا گیا، کبھی کسی چیلنج کے جواب میں کوئی صورت اتاری گئی، خاص پیدا ہونے والی صورتحال میں ہدایات، قانون کی تفصیلات جاری کی گئی۔ جیسا جیسے حالات تقاضا کرتے گئے، قرآن مجید کے مختلف حصے نازل ہوتے چلے گئے، لیکن یہ موجودہ ترتیب اس ترتیب سے بہت مختلف تھی۔ دو اصطلاحات ترتیب کے لحاظ سے کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، ایک ترتیب نزولی جس کے مطابق آیات نازل ہوئیں، دوسری ترتیب تلاوت، یعنی وہ ترتیب جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو مرتب فرمایا۔ اس کو ترتیب رسولی بھی کہا جاتا ہے۔ سورتوں کے باب میں ایسا نہیں تھا کہ پہلے ایک سورت مکمل طور پر نازل ہو گئی اور دوسری سورت کا نزول ہوا، بلکہ بیک وقت کئی سورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ لیا جائے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج زیادہ نہیں تھا۔ البلازری جو ایک مشہور مورخ ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ اسلام کا جب سورج طلوع ہوا تو مکے میں تقریباً 17 اشخاص لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ غالباً اتنی ہی تعداد مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اگر قبیلہ قریش کا یہ عالم تھا جو پورے مکے میں قیادت کے مقام پر فائز تھا، تو پھر یثرب کے لوگوں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ سامان نوشت و خواند کی بھی زیادہ دستیاب نہیں تھا، یعنی لکھنے پڑھنے کی سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ اس زمانے میں عرب میں کاغذ تو مل جاتا تھا لیکن نایاب تھا۔ عام طور پر دوسرے وسائل استعمال ہوتے تھے۔ جب کسی کو کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آتی تو جن لوگوں کے پاس مادی وسائل وافر تھے وہ چین سے اور دوسرے ممالک سے درآمد شدہ کاغذ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ کاغذ بہت قیمتی ہوتا تھا۔ اس کے لیے کرتاس کی اصطلاح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ عرب میں عام طور پر جن چیزوں پر لکھنے کا رواج تھا اس کو رق کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سی چیز ہوتی تھی جس کو ہرن کی جھلی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو قرآن میں معاف کیجیے گا، اس کو انگریزی میں پرہامنٹ کہتے ہیں۔